اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات مجلس اعضاء کا انعقاد بانیان مجلس نے اپنے مرحوم بزرگ کی خدمت میں ہدیہ بھیجنے کے لیے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے کیا ہے، اور آپ سازہ حضرات کو زحمت دی ہے کہ اس دعا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اور اس مرحوم کے لیے بھی جس کی خدمت میں دعائے مغفرت کے طور پر آج کے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب حضرات سے اپیل ہے کہ سب کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بالخصوص اس حوالے سے کہ یہ مجلس لیالی قدر میں منعقد کی جا رہی ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں نص صریح قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔
اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ موجودہ ماحول میں ہماری عمریں جو اس زمانے میں اللہ نے ہمیں عطا کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے وہ کوئی صدیوں پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ دہائیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ہاں، پرانے زمانے میں جب اوائل انسان کا آغاز تھا، حضرت آدم کا زمانہ تھا، حضرت نوح کا زمانہ تھا، یا حضرت ابراہیم کا، یا ایسے بزرگان کا، تو اس وقت انسانوں کی عمریں اتنی چھوٹی نہیں ہوتی تھیں جتنے آج کل کے زمانے میں ہماری عمریں مختصر کر دی گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ایک روایت پڑھی جاتی ہے اور ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو آخری زمانے کے حالات کی طرف توجہ دلائی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں لوگ اپنے مکانات اور رہائش گاہیں اتنی قلعہ نما بنائیں گے، مضبوط بلڈنگیں ہوں گی، جیسے کہ مثلا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پرانے زمانے میں مٹی کے گارے سے دیواریں چنی جاتی تھیں، بلکہ خود اینٹیں بھی مٹی کی ہوتی تھیں۔ پھر زمانہ آیا، مٹی کی اینٹوں کو پکایا گیا، بھٹے بنے، بھٹیاں بنی، اور وہ مٹی ایک پختہ اینٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ میرے خیال میں ابھی وہ زمانہ ختم نہیں ہوا، لیکن نیا زمانہ شروع ہو گیا۔ بجائے پختہ اینٹوں کے سیمنٹڈ اور پتھر کی دیواریں شروع ہو گئیں۔ سیمنٹ بھی تو پیسا ہوا پتھر ہی ہوتا ہے نا۔ یہ جو سیمنٹ کارخانے میں بنتی ہے تو شاید آپ کے علم میں ہو یہ کیا ہوتا ہے، اصل میں پتھر ہوتا ہے جس کو پیس کر اس میں کچھ مسالے وغیرہ ملا کے سیمنٹ کی شکل بنا دیا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ پکی بھٹے والی اینٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں خود پتھر کو شامل کر دیا گیا ہے، یہ ماربل شاربل یہ سارا کچھ جو کچھ چل رہا ہے، اب اس میں مٹی کی ملاوٹ کم ہے اور پتھر زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ زمانہ ایسا آئے گا جب اتنی مضبوط بلڈنگیں ہوں گی کہ صدیوں تک ایک بلڈنگ برقرار رہے گی اور گرنے نہ پائے گی، ایویں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، یہی آپ کے بستی کے مشرق میں جو خانقاہ ہے، یہ کتنے 100 سال سے بنی کھڑی ہوئی ہے؟ کتنی 100 سال تھی گن؟ سن 991 ہجری، 991 ہجری میں اس سنگ بنیاد کی پھٹی لگی ہوئی ہے جنازہ گاہ والی طرف، جہاں ہم جا کے جنازہ پڑھتے ہیں نا، اس جنازہ والی طرف سامنے خانقاہ میں جو دروازہ بنا ہوا ہے پرانے قسم کا، جالی بھی اس میں لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک کاشی والی اینٹ لگی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، فارسی زبان کو جانتے ہیں، ہم اس کو ہمیشہ پڑھ لیا کرتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس عمارت کا سنگ بنیاد سن 991 ہجری میں تھا۔
جبکہ اب 15ویں ہجری چل رہی ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یعنی وہ 10ویں صدی میں بنائی گئی، اب 15ویں صدی آ گئی ہے، تو نتیجتاً 500 سال کے قریب عرصہ اس ایک خانقاہ کو بنے ہوئے ہو گیا ہے۔ تو بلڈنگ اتنی مضبوط تو ہے نا کہ 500 سال سے کھڑی ہوئی ہے، اجب پتہ نہیں بیا کہ توڑی کھڑی راسی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مضبوط ترین بلڈنگیں ہوں گی اور وہ کئی 100 سالوں تک کھڑی رہیں گی۔ تو انہوں نے کہا اس زمانے کے بندوں کی عمریں، اس زمانے کے جو بندے انسان ہوں گے انہوں نے عمر کیتی ہو سی، جب ایک بلڈنگ 500 سال 1000 سال کھڑی رہا سی تو پھر عمر بھی تو بڑی۔ تو تعجب کیا حضرت نوح نے کہ عمر تو 50 60 70 زائد 100 اتنی ہوگی۔ حضرت نوح تعجب کر کے کہتے ہیں اگر میں اس زمانے کو پاتا تو میں تو اتنی عمر ایک سجدے میں گزار دیتا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الہی سسٹم انسان کے بارے میں ایسا ہی ہے، جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو انسانی عمریں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے 2 بیویوں کو پہلے تو اولاد نہ دی، پھر اولاد کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو روایات یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا تو حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال کی تھی۔ ہوں دسو آج کل دا 120 سال پہلے تھی دا نہیں جی ہاں سنتے بیٹھے ہو 35 سال دا نہ نئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نظام الہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ عمروں کو گھٹاتا جا رہا ہے اور کم سے کم تر کرتا جا رہا ہے۔ تے پھوتاں نخرے جو ہمارے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، باوز بلند صلوات۔ تو یہ الہی نظام ہے، اس کا اپنا پروگرام ہے، لیکن ہمیں قرآن مجید میں وہ یہ اطلاع دے رہا ہے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی بھیجتا ہوں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے 1000 سال سے بہتر ہوتی ہے۔ اب آپ کو ذرا پیچھے موڑ کے دکھائے کتنی راتاں گزار چکے ہو اپنی زندگی دیاں، اور اللہ فرماتا ہے میں ہر سال میں کم از کم ایک رات میں نے ایسی رکھی ہے جو خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب جتنے آپ لوگ تھوڑا سا بہتر حساب کرنے والے بیٹھے ہو تو ذرا بتائیے 1000 سال کو اگر سالوں میں 1000 مہینے کو اگر سالوں میں تقسیم کریں تو 1000 مہینے کے کتنے سال بنتے ہیں؟ تقسیم 12،
تو 80 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بنتا ہے، 83 سال۔ 1000 مہینے کے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال۔ اور اس محفل میں کون بیٹھا ہے 83 سال والا؟ میں کہیں نہیں یادی 83 سال پروگرام ہی تھا، میرے کو تنگ تھی بنا اللہ، ٹھیک ہے، خیر۔ میں اصل توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ تیرے اللہ نے ہر سال میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو تیری پوری عمر سے بھی بہتر ہے، پوری عمر سے بھی خیر من الف شہر، افضل ہے۔ کیا خیال ہے، اس افضلیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ یہ فقط میں حساب واسطے اللہ نے یہ سسٹم ایک ایک رات کو 1000 مہینے سے افضل کیوں بنایا ہے؟ تو گویا وہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ایسی راتوں سے ایسا فائدہ اٹھاؤ کہ تمہاری ایک زندگی 1000 زندگیوں کے برابر ہو جائے، بلکہ 1000 زندگیوں سے بھی بہتر ہو جائے۔ یعنی اگر آپ ایک مرتبہ پیدا ہوں، فوت ہو جائیں، پھر پیدا ہوں، پھر فوت ہو جائیں، پھر پیدا ہوں، پھر فوت ہو جائیں، پھر پیدا ہوں، پھر فوت ہو جائیں، 1000 مرتبہ ایسا ہو تو تم لیلۃ القدر کے برابر مقام پاؤ۔ اگر قرآن پر ایمان ہو، یہ فیض فقط اسی کو مل سکتا ہے جس کا قرآن پر ایمان ہو، اور قرآن پر ایمان تب ہو سکتا ہے جب مع القرآن پر بھی ایمان ہو۔ میں نے 2 لفظ بولے ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے مع القرآن۔ مع القرآن کون ہے؟ یہ اس حدیث میں ہے جس میں رسول اکرم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع القرآن ہے اور قرآن مع علی ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جو اس پر ایمان رکھے گا اس کو تو قرآن کا نور فائدہ دے گا، لیکن اگر کوئی قرآن کو مانے اور مع القرآن پر ایمان نہ رکھے تو اسے قرآن کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ وہ ایمان اللہ کی نگاہ میں ایمان ہی شمار نہیں ہوتا، کل عدم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مبارک ہوں ان لوگوں کو جو جہاں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو مع القرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو قرآن اور مع القرآن دونوں پر ایمان رکھتا ہے، بآواز بلند ایمان کے لیے صلوات تلاوت کرنا۔ اس لیے کہ اگر انسان کہے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر ایمان نہ رکھے تو گویا اس نے جھوٹ بولا ہے، سچ نہیں بولا ہے، اور جھوٹے کو اللہ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جھوٹے کے لیے تو اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، میں تو ایسے جھوٹوں پر اپنی
لعنت بھیجتا ہوں۔ تو ہم فقط رزق کا شکر ادا کریں یا ایمان کا شکر ادا کریں؟ ایک چیز ہے رزق، تجھے اللہ نے کوٹھی دے دی، محل دے دیا، جائیداد دے دی، کاروبار دے دیا، تو سینکڑوں کا کاروباری تھا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد تو لاکھوں کا کاروباری بن گیا، لاکھوں کا کاروباری تھا، اربوں کا کاروباری بن گیا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں؟ بندے کاروبار میں ترقی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سینکڑوں سے شروع ہوتے ہیں اور اربوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اربوں کے کاروباری سے پوچھتا ہوں، تو اربوں کا کاروباری تو ہے، لیکن تیرے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے؟ مال قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ آخر رسول اکرم نے اس دن، جس دن بھیجا تھا علی کو عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں، عمرو ابن عبد ود کون تھا؟ یہ وہ خبیث تھا جو جنگ خندق میں سامنے آیا تھا۔ جنگ خندق کون سی تھی؟ جس میں دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کے لیے مدینہ منورہ پر حملے کا پروگرام بنایا تھا۔ مدینہ منورہ ایک آبادی تھی جو رسول اکرم نے اپنی رہائش کے لیے پسند فرمائی تھی اللہ کے حکم سے۔ پہلے رہتے تھے مکہ میں، پھر اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی اور کہاں تشریف لے آئے؟ مدینہ منورہ میں۔ اللہ نے آپ کو اگر زیارت نصیب کی ہے تو دوبارہ نصیب فرمائے، نہیں نصیب کی تو مدینہ منورہ کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وہاں اسلام کی حکومت قائم ہوئی، رسول اکرم حکمران ہو گئے اور آپ کا حکم وہاں چلنے لگا۔ تو وہ مکہ جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، جہاں آپ کا اپنا خاندان آباد تھا، جو آپ کا پرانا وطن بھی تھا، جو بیت اللہ تھا جس مقام پر، وہاں کے باسی مکے والے رسول کے بھی دشمن ہو گئے، رسول کے دین کے بھی دشمن ہو گئے۔ اب فقط ایسی دشمنی نہیں تھی کہ میں تو بس زبانی کلامی مندے شندے کڑے دیان، ایسا نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ رسول پر حملہ آور ہوتے تھے، مکے پر، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتے تھے، لشکر کشی کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک جنگ احد ہوئی میدان احد کے اندر، اس میں بھی ان مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ پھر جنگ خندق کا موقع آیا۔ خندق میں انہوں نے باقاعدہ پروگرام بنایا کہ تنہا مکے والوں پر ہم لشکر کا بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ جتنے بھی قسم کے کفار گرد و نواح کی بستیوں میں موجود ہیں اور آبادیوں موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور سب اکٹھے ہو کر رسول اکرم کے مرکز مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتے۔ رسول اکرم کے جاسوس ہوتے تھے، دشمن کی نقل و حرکت سے مطلع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کے دشمنوں نے ایکا کر کے مختلف احزاب کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ کا حملے کا منصوبہ بنایا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، دشمن کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مشورہ شروع کیا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ سن رہے ہو؟ کن سے مشورہ کر رہے ہیں؟ واضح صحابیہ نال ہی مشورہ کر رہا نا، اور کس سے کرتے؟ صحابہ سے مشورہ شروع ہوا کہ اب سارے جو اکٹھے ہو کر ہمارے شہر پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمیں ختم کرنے کا منصوبہ ان کے اندر ہے،
تو ہمیں ایسے بڑے لشکر کا جو کہ کئی ایک قبائل پر مشتمل ہے کیسے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان دنوں حضرت سلمان جو کہ فارس کے رہنے والے تھے، ایرانی النسل تھے، وہ بھی رسول اکرم کی آغوش میں تشریف فرما ہو چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان بڑے مخلص مومن تھے، وہ بھی ان میں موجود تھے۔ رسول اکرم نے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت سلمان نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایران میں یہ کیا کرتے تھے کہ اگر اس قسم کا کوئی لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا تو ہم اپنے شہر کا دفاع کرنے کے لیے جہاں لشکر بناتے تھے وہاں ایک خندق باہر کھود دیتے تھے تاکہ بھاگتا ہوا دشمن جلدی سے حملہ آور نہ ہو جائے، درمیان میں کوئی رکاوٹ ہونا چاہیے۔ خندق سے مراد یہ کہ کھائی کھود لی، اتنی چوڑی ہو کہ اس سے پھلانگ کر بندہ پار نہ ہو سکے، اتنی گہری ہو کہ آرام سے بندہ نہ آ سکے۔ جی تساں کیا سو جی میں تھوڑی سکندری نہر ہے، آپ کی یہ سکندری نہر جو ہے یہ گویا آپ کے لیے خندق کا کام کر رہی ہے کہ باہر سے اگر دشمن آئے تو یوں اچانک جلدی سے نہر سے کراس کر کے نہیں آ سکتا، تو اس لیے اس قسم کی ایک خندق کھود دی گئی، اور حضرت کا جو لشکر تھا وہ خندق کے اندر تھا اور دشمن جو تھے وہ خندق کے باہر تھے۔ دشمن کے لشکر نے آ کر گھیراؤ کر لیا، آگے خندق کو دیکھا، اب سوچنے لگے یہ نمی تماشا بڑھا کے بھائی یہ جناب محمد ہے یہ بڑا چلاک، چونکہ اس علاقے میں تو رواج نہیں تھا پہلے خندقوں کا۔ خندق کہاں سے اس کا منصوبہ لے لیا گیا تھا؟ ایران سے۔ ایران میں پرانا یہ منصوبہ ہوا کرتا تھا، ادھر تو اس قسم کا منصوبہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور ویسے بھی ذرا مشکل تھا اس لیے کہ وہاں کی زمین پتھریلی تھی، اور پتھر میں خندق کھودنا، ملتان دی زمین ہے نہر بنانا آسان ہے یا پشاور دی زمین ہے یا پارا چنار کے علاقے میں جو پہاڑوں کا علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، جہاں کھودو بھی صحیح تو نیچے پتھر ہی پتھر ہے، اور پتھروں کا کھودنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ہمارے علاقے میں وہاں اٹک میں جائیں تو نلکا نہیں لگتا، کیوں؟ نیچے پتھر ہے۔ آپ اگر وہاں مارتے ہیں وہ کھودنے والی کیا شے ہوتی ہے نلکا، ہاں تو وہ نیچے جاتی نہیں، آگے پتھر آ جاتا ہے روک جاتی ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں نلکے نہیں ہوتے ہیں۔ تو صورتحال ایسی تھی، تو خندق پھر بھی مسلمانوں نے کھود لی۔ علاقہ کون سا تھا؟ پتھریلا، پتھریلے علاقے میں خندق بن گئی۔ دشمن نے اب کیا کیا؟ عمرو بن عبد ود ایک بڑا خبیث دشمن تھا، اس کی بہادری اور جنگجوئی بڑی مشہور تھی۔ اس نے اب چند ساتھیوں سمیت گھوڑے پہ چڑھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چھلانگ لگوائی گھوڑے سے، تو گھوڑا خندق کو پار کر کے ادھر رسول اکرم کی طرف آ گیا۔ اب رسول اکرم کا خود بھی اور ان کا لشکر بھی اندر تھا، وہ آ گیا۔ اب مسلمان سارے دیکھ رہے ہیں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ ان آیات کو پڑھیے جن میں جنگ خندق کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے، بڑے پر لطف انداز سے کیا ہے۔ یعنی اس حد تک ہے کہ تمہاری حالت یہ تھی جیسے تمہارے سر پر موت کا پرندہ آ گیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، بارہواں والا لشکر اتنا خوفناک تھا کہ اس نے تمہارے اندر بڑا خوف پیدا کر دیا تھا۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، آ گیا سامنے۔ اب رسول اکرم ہے، آپ کے لشکر کے سپاہی ہیں، لشکر ہے پورا، اور وہ سامنے اپنے گھوڑوں پر چڑھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے محمد تو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے
کہ ہم جیسوں کے مقابلے میں اگر آؤ گے تو اگر ہمیں مار دو گے تو تم غازی، ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے تو تم شہید۔ سن دے بیٹھے ہو؟ آج بھی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ اس وقت بھی تو جنگیں چل رہی ہیں نا۔ یہ کرپٹ بے ایمان جو ہے کافر ہے نا، مشرک ہے، کافر ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے، کہتے تو عیسائی ہے لیکن عیسائی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک بے دین سا بندہ ہے۔ اور آج کل مسلمان مومن لشکروں کے ساتھ مقابلے کر رہے ہیں یا نہیں؟ قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ اب جب اس قسم کا مقابلہ آئے اور مسلمان لشکر ان کفار و مشرکین کا مقابلہ کرے تو دو باتوں میں سے ایک ہوتا ہے، یا مار دیتے ہیں یا مارا جاتا ہے بندہ، کیونکہ یقتل او یقتل، یا یقتلون یا یقتلون، مار دیتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔ اگر مار دیں دشمنوں کو مسلمان تو مسلمان ہو گئے غازی، اور اگر مسلمان مارا جائے، جیسے ابھی آپ نے سن لیا ہمارے رہبر معظم جو ہوئے ہیں تو شہید ہوئے نا، مارے گئے، تو جو مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید۔ اور جو دشمن کو مار دے غازی۔ جنت میں کون ہوتا ہے؟ جنت کس کو ملتی ہے؟ فقط شہید کو ملتی ہے یا غازی کو بھی ملتی ہے؟ غازی کے لیے بھی جنت اور شہید کے لیے بھی۔ اب وہ خبیث اپنی زبان کھول کر رسول اکرم کو مخاطب کر کے، یا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے مقابلے میں آؤ، اگر ہمیں مار دو تو بھی جنت تمہاری، ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو بھی جنت تمہاری۔ پتہ نہیں گل سمجھ آئی یا نہیں؟ اے فائدہ ہر پاسوں اپنا بڑا ہی بدے ہو، ہم جیسوں کو قتل کر دو تو بھی جنت تمہاری، اور اگر ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ تو بھی جنت، کیونکہ یا غازی ہو یا شہید ہو۔ اب وہ نجس زبان استعمال کر کے رسول اکرم کے اس ارشاد پر اعتراض کا چھاٹا برساتا ہے۔ اچھا ہر پاسوں تسوں جنتی ہو تو آؤ، میری تلوار کے نیچے جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ اور ایک حال تو نہیں آکھن واسطے آتا نا کہ میں مری جان آیا ہوں، کیا سی میں تو مارن آیا ہوں، پس میری تلوار کے نیچے جنت تقسیم ہو رہی ہے، آؤ میں تو کو جنت بھیجے نا۔ تو یہ جنت میں جنالا۔ اب بتاؤ یہ اعتراض اللہ پر بھی ہے، رسول پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، اسلام پر بھی ہے، سب حقائق پر اعتراض ہے، اور اس کی زبان اس کی تلوار سے بھی گویا زیادہ تیز ہے۔ تلوار اتنی تیز نہیں جتنی اس کی زبان تیز ہے۔ تلوار کاٹے گی تو کسی کی گردن کاٹے گی نا، اس کی زبان تو دین کو کاٹ رہی ہے، اس کی زبان تو قرآن کو کاٹ رہی ہے، اس کی زبان تو رسول کے فرمان کو کاٹ رہی ہے۔ اور واضح ہے کہ یہ اتنی بڑی گندی چیز ہے جس کے بارے میں انسان جتنا کہے اتنا گندا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، وہ کہہ رہا ہے آؤ میری تلوار کے نیچے بھیجا، کتنا بھیجا؟ اچھا اب اس کی بات تو آپ نے سن لی، لشکر والوں نے سنی یا نہیں؟ مسلمان لشکر والوں نے بھی سن لی یا نہ سن لی؟ اب جب سن لی، اب پھر وہ کہتا ہے حل میں مبارز۔ اس زمانے کی جنگ کا سلیقہ یہ ہوتا تھا، فوراً آ کے لشکر پہ لشکر حملہ نہیں کرتا تھا، بلکہ بڑے بڑے جنگجو ذاتی مقابلہ کرنے کے لیے آ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے۔ کوئی ہے میرا مقابلہ کرے؟ اے جی میں تساں کشتی دے کھاڑے تے دیتے ہو نا، پہلوان نکلتے تھے پہلے باتیں تھا پھا کریں دے اپنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں حل میں مبارز،
کوئی ہے میرے مقابلے میں آئے. اب یہ کس کو دعوت ہے؟ سارے مسلمانوں کو دعوت ہے. خود رسول کو بھی ہے, رسول کے ہر ساتھی کو بھی ہے. اب وہ بار بار کہہ رہا ہے حل میں مبارز, حل میں مبارز. ادو سارے مسلمان مجاہد کھڑیں یا نہیں کھڑیں؟ انہیں کیا چاہیے؟ لوگ مقابلہ کریں جی. اب حالت یہ ہے کأنہم علی رؤوسہم الطیر. تاریخ کے الفاظ یہ ہیں, ان مجاہدین اسلام کا حال یہ تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں. یعنی سر ہل دے ہی نہیں, متا پرندہ اٹھی وجہ. مثال یہ ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ سب بزدل پڑے ہوئے تھے اور کوئی اس قسم کے خبیث کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا, اس لیے کہ وہ اپنی بہادری, جنگجوئی اور ان امور میں بڑا مشہور شخص تھا. اور اس نے جو اقدام کیا ہوا تھا خندق کو عبور کرنے والا, وہ بتا رہا تھا کہ وہ معمولی پہلوان نہیں ہے اور معمولی شجاع نہیں ہے. اور یہ کشتی فقط کھاڑے کی کشتی نہیں تھی, یہ کشتی تو قتل و مقاتلے کی کشتی تھی. یا مارو تو یا مری ہو, اس قسم کی کشتی تھی نا. اب وہ بار بار کہہ رہا ہے حل میں مبارز, حل میں مبارز, حل میں مبارز. کوئی ہے تو نکلے, کوئی ہے تو نکلے, کوئی ہے تو نکلے. اور تاریخ نے یہ جملے بھی نقل کیے ہیں, وَلَقَدْ بَحَحْتُ مِنَ النِّدَاءِ حل میں مبارز. مقابلہ مبارز مبارز کہتے ہوئے میرا گلا بیٹھ گیا ہے. میرا تو گلا بیٹھ گیا ہے, تھوڑے سرت پرندے بیٹھے. توجہ ہے. یہ مجاہد کتنے ہوں گے؟ باویں 200 باویں 500 باویں 1000. تعداد مناسب آئی نا. اب کیا ہوا؟ وہ بار بار کہہ رہا ہے کوئی ہے میرے مقابلے میں آئے. رسول اکرم بولے, رسول نے کہا اس کے مقابلے میں کوئی جانے والا ہے؟ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ہلنے میں نہ آیا. ہم سمجھ آئی علی کون آئی؟ اب یہ بات سمجھنے کی ہے. بات تو جنگ کی ہے, لڑنے کی ہے, مرنے کی ہے, مارنے کی ہے, لیکن لوگ ہلنے کے لیے تیار نہیں. علی عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر. لیکن رسول کیا کرتے ہیں؟ اجلس یا علی, علی حالی تو بے بھائی. تو آپ کو میں پوچھتا پیا, یہ حالات بندے کو بلاونا چاہیے, یہ الٹا جوش دلانا چاہیے. تو آڈا اگر کوئی بیٹا کہیں دے مقابلے اٹھے کہ میں اتنا لڑائی ویسے تیار ہوں, تو سا کیا کرے سو تب ہے کہیں بے کو بھیجیں دیں, تو یہ آپ کا کرنا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں رسول اکرم کہتے ہیں اجلس یا علی. آپ سمجھنے کی ضرورت ہے رسول کیوں کہہ رہے ہیں اجلس یا علی. یہ باپ اور بیٹے والی جو آپ کی محبت کی مثال میں نے بنائی ہے وہ نہیں ہے. اصل میں رسول یہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر پورے مسلمانوں میں کوئی اور ہے جو مقابلے کے اپنے اندر سکت رکھتا ہے تو علی تو ہر وقت چلا جاتا ہے, کوئی ہے تمنجے. لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہ تھا. بار بار علی انا یا رسول اللہ کہتے تھے, لیکن رسول علی کو
بالآخر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ رسول اکرم نے اجازت دی اور علی میدان کی طرف گئے۔ جب علی چلے تو سامنے کون تھا؟ وہ عمرو بن عبد الود تھا، لیکن علی کو جاتا دیکھ کر اب رسول نے ایک کلمہ فرمایا۔ ان چیزوں کو وزن دینے کی ضرورت ہے، یہ فقط بہادری کا قصہ نہیں، بہادر کا لفظ رسول نے استعمال نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں برز الایمان کلو الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے۔ کل ایمان جا رہا ہے کل، یعنی جس کا ایک معنی یہ بنتا ہے اگر علی کو غلبہ ہوا تو ایمان غالب، اگر عمرو بن عبد الود کو غلبہ ہوا تو کفر غالب، یعنی ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ علی ایمان کا نمائندہ ہے اور وہ خبیث کفر کا نمائندہ ہے۔ اگر علی غالب تو ایمان غالب، اور اگر وہ غالب تو کفر غالب۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان غالب رہا یا نہیں؟ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رسول نے قیامت تک کے لیے اشارہ کر دیا، جس کے دل میں علی اس کے دل میں ایمان، جس کے دل میں علی کی محبت اس کے دل میں ایمان کی محبت، اور جس کے دل میں ان خبیثوں سے محبت، کفر سے محبت۔ 1400 سال 1500 سال بعد بھی اگر آپ کے دل میں محبت علی ہے تو اسی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، اور نتیجہ جو ہوتا ہے نجات کا وہ ایمان پر ہوتا ہے یا فقط کسی اور بات پر ہوتا ہے؟ کامیابی ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں نور ایمان بشکل حب علی عطا فرمایا، لیکن جان دیونی پوندی ہے یا نہیں؟ جی، جو لوگ پہاڑوں پہ بھاگ جاتے تھے، کہیں بجدے ہم بجدے بھی ہم، وہ کیوں بھاگتے تھے؟ کیا بچاتے تھے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھنا یہ نہ تھا کہ وہاں کوئی سونا تقسیم ہو رہا ہوتا تھا یا وہاں کوئی چاندی تقسیم ہو رہی ہوتی تھی۔ بھاگنے کا مقصد کیا تھا؟ ہماری جان بچ جائے۔ جان بچانا کچھ اور ہے، رسول کے لیے جان دینا کچھ اور۔ اصحاب کیا نہیں ہونی چاہیے؟ جان نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتا کہ بات کو ختم کر دوں، مال دینا آسان ہوتا ہے یا جان دینا آسان ہوتی ہے؟ جی، دمڑی نہ منجے چمڑی ونجے تو لگی ونجے، یہ مثالیں سنتے بتے ہو؟ یہ بعض بزرگان دے مثالیں آنیاں کہ اگر چمڑی جاتی ہے تو چلی جائے، دمڑی نہ جائے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جان ویندی ہے تو لگی ونجے، پیسہ ہاتھوں نہ منجے۔ یہیں سے سمجھیے لوگ خمس دینے سے کیوں گھبراتے ہیں، لوگ زکوٰۃ دینے سے کیوں گھبراتے ہیں، لوگ یتیموں کو پالنے سے کیوں گھبراتے ہیں، لوگ غریبوں کی مدد کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں، لوگ عبادت گاہیں بنانے سے کیوں گھبراتے ہیں، مسجدوں اور امام بارگاہوں پر خرچ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ جان مہندی ہے تو لگی ونجے۔ لیکن جو اس فلسفے پر زندگی گزارے کہ جان تو دے دے مال نہ دے، اس کے دل میں حب علی کتنی ہے؟
نتیجہ سمجھائے اساں تا حب علی دا اندازہ لینے ہیں نعرہ اچھا ہوئے کہیں ویلے یہ نعرے لینے نا نورو پتہ نہیں ہو 2 منٹ لمبا کرے سن تو مانج حیدری آگ سن اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں بے ہم بڑے مومن ہیں ساڑھا ایمان وڈا اچھا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ جذبات والا نعرہ لگایا ہے لیکن ضروری نہیں کہ فقط آواز کا بلند ہونا انسان کے ایمان کے بلند ہونے کا باعث ہو ایمان تو تب پتہ چلتا ہے جب انسان اپنی جان راہ ایمان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ جان دینے والوں نے دی ہے تو آج ہمارے دلوں میں ایمان ہے بلکہ دے رہے ہیں تو آج ہمارے دلوں میں ایمان ہے میں حیران ہوتا ہوں شہید راہ خدا آیت اللہ خامنئی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے کہ جس میں انسان ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے یہ ہن کیڑا ہے لمبی زندگی پیسی جو 90 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکا ہو نحیف البدن بھی ہو اور خود کہتے تھے کہ میرا تو بدن ناقص ہے کیونکہ ایک بم کا شکار ہو گئے تھے اور ان کا ہاتھ شل ہو چکا تھا ایک ہاتھ سے ساری زندگی گزاری بدن کمزور لیکن پھر بھی طاقت ہے تو ایمان میں طاقت ہے اور یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے راہ شہادت کو اپنایا اور یہ دیکھا کہ اب میری زندگی سے میرا مشن کامیاب نہیں ہوتا تو میری شہادت سے میرا مشن کامیاب ہوگا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور گویا اپنے ارادے سے قربان ہوئے ورنہ بتائیے آپ کے ہاں ریٹائرمنٹ کی کون سی عمر ہے 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے نا فوجی بھی ریٹائر ہو جاتا ہے پولیس والے بھی ریٹائر ہو جاتا ہے ہر کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے یہ کیسا بوڑھا ہے جو 80 سال سے بھی ابو چلا گیا ہے اور ابھی تک ریٹائر نہیں ہوا فقط سپاہی نہیں ہے سپاہ سالار ہے اور سالار بھی ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اشاروں پر لوگ جان دیتے ہیں اس کی انگلیوں کے اشارے پر جان قربان ہوتی ہے تو اس لیے میرے عزیز مہربانوں یہ چیز انہوں نے لی کہاں سے تھی یہ دروازہ اہل بیت سے لی تھی یہ آل محمد کی عطا تھی ورنہ آج کل تو لوگ ویسے ہی معذرت خواہ ہو جاتے ہیں ہم جیسے لوگ تو معذرت کر کے گھر آ جاتے ہیں بھئی ہن سارے کو نہیں تھی دی لیکن آپ نے دیکھا آخر تک راہ حق میں جنگ کی اور پھر خود ہی شہید نہ ہوئے اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے اپنی عورتوں سمیت شہید ہو گئے اپنی اولاد سمیت شہید ہو گئے بیٹوں سمیت شہید ہو گئے بیٹیوں سمیت شہید ہو گئے پوتوں سمیت شہید ہو گئے پوتیوں سمیت شہید ہو گئے بہو سمیت شہید ہو گئے یہ پورے خاندان کو اس راستے پہ لگانا ابھی بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کیسی چیز ہوتی ہے اور کتنا پختہ ایمان رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں تو میرے عزیز مہربانوں آؤ اللہ سے دعا کریں خداوند منان نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں جن میں عکس حیدر کرار موجود ہے جن میں نقش حسین ابن علی موجود ہے اور فقط مرد ہی نہیں ایسی خواتین عطا فرمائی ہے جو زینب عالیہ کی کنیزیں ہیں جو ان دختران زہرا کی کنیزیں ہیں اور انہوں نے بھی اسی طرح راہ حق میں جان دے دی ہے جس طرح کہ ایک مجاہد مرد جان دیتا ہے مجاہد خواتین نے بھی اپنی جان دے دی ہے آؤ اللہ سے دعا کریں خداوند منان ان کی عبادات اور ان کی قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے ماہ رمضان کی برکتیں سے شرفیاب فرمائے اور لیلۃ القدر کی بہتری سے اور اس کے فیوض و برکات سے ہمیں فائزیاب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آخر میں آپ سب سے اپیل ہے
ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کوثری مرحوم کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اور آپ کے بزرگان کے لیے، جتنے بھی رحلت کر گئے سب کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔